اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وعلی محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالی. الثالث المفرد والمرکب ينقسم اللفظ مطلقا غیر معتبر فيه ان يكون واحدا او متعددا الى قسمين المفرد ويقصد المنطقيون به. اچھا، گفتگو جو ہے وہ ہماری تقسیمات الفاظ میں ہے، اور شروع میں ہم نے کہا تھا کہ بنیادی طور پہ تین قسمیں ہیں لفظ کی. ایک لفظ مفرد، ایک لفظ مفرد نہیں، لفظ واحد، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا تھا متعدد، ایک سے زیادہ، اور تیسرا کیا ہے کہ قطع نظر اس سے کہ وہ واحد ہو یا متعدد ہو. جو لفظ واحد ہے اس کی 5 قسمیں بیان کی، مختص، مشترک، منقول، مرتجل اور حقیقت و مجاز. اور جو لفظ متعدد تھا اس کی پہلے 2 قسمیں بیان کی، تباین اور ترادف. پھر جو ہے وہ جو تباین تھا اس کی 3 قسمیں بیان کی، تخالف، تماثل اور تقابل. پھر تقابل کی آگے 4 قسمیں کی، نقیضین، ضدین، ملکہ و ملکہ اور تضاعفین. یہ ہو گیا. ابھی جو ہے وہ تیسری قسم ہے، اوپر 3 لکھا، تیسری قسم. تیسری قسم کیا ہے کہ لفظ کو تقسیم کریں گے، اور پھر لفظ، ظاہری بات ہے لفظ 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا لفظ ایک ہوگا یا ایک سے زیادہ ہوگا. یہ کہتے نہیں ہے ایک یا ایک سے زیادہ ہونے کو نہ دیکھیں، ایک اور جہت سے ہم دیکھیں گے. جب وہ جہت کون سی ہے جس جہت سے تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ جہت ہے کہ اگر اس لفظ کے جز بنا دیں تو اس لفظ کا جز اگر معنی کے جز کے اوپر بھی دلالت کرے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مفرد ہو جائے گا. اور اگر اس لفظ کا جز معنی کے جز کے اوپر دلالت نہ کرے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مرکب ہو جائے گا. الٹ ہو گیا؟ اچھا، الٹ ہو گیا. اچھا، اگر لفظ کا جز معنی کے جز کے اوپر دلالت نہ کرے تو مفرد، اور اگر کرے پھر کیا ہے؟ مرکب ہے. تو ہم نے کہا ہے کہ اگر لفظ کے جز بنائے جائیں تو جز کیسے بنیں گے؟ وہ جز 2 طرح کے بنیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ ہم 3 کر لیں. پہلا تو کیا ہے کہ اس کا جز بن ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے. لفظ با مثلا ہم نے کہا کتبت بالقلم، لفظ قے کہا، ٹھیک ہے. اب قے جو بچوں فعل امر ہے اور با اس کے مزید جز نہیں کر سکتے، تو یہ بھی کس میں جائے گا؟ مفرد میں جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے جز ہی نہیں ہو سکتے تو پھر جز معنی کے اوپر دلالت کرنے کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ مفرد میں. دوسرا کیا ہے کہ جز اس کے ہو سکتے ہیں. اچھا، جز کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر جز کریں تو حرف کا جز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. مثلا زید کے جز کریں تو زا اور یا اور دال، یہ حروف کی صورت میں جز ہو رہا ہے. اور تیسرا کیا ہے کہ حرف کی صورت میں نہیں ہو رہا، ایک پورا کیا ہے آپ کو لفظ مستعمل مل رہا ہے، ٹھیک ہے. مثلا عبداللہ کیا آپ اگر جز کریں تو ایک لفظ عبد بنتا ہے، اور ایک اللہ. لفظ عبد بھی کیا ہے؟ لفظ موضوع ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ بھی کیا ہے؟ لفظ موضوع ہے. تو یہاں پہ ہم نے کہا کہ اشارہ کرنا ضروری ہے کہ لفظ اور حرف میں کیا فرق ہے. اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ لفظ کے جز بنا دیں تو وہ جز حرف کی صورت میں بنتے ہیں یا وہ لفظ کی صورت میں بنتے ہیں، تو اس میں کیا فرق ہونا چاہیے. تو اگر سب سے پہلے دیکھا جائے تو سب سے اوپر کیا ہے تقسیم کے اعتبار سے؟ صوت ہے، آواز جسے کہتے ہیں، کوئی بھی آواز. پھر اس صوت کی کیا ہے 2 قسمیں کی جاتی ہیں. یا وہ صوت کیا ہوگی؟ حروف کے اوپر مشتمل ہوگی یا حروف کے اوپر مشتمل نہیں ہوگی. اگر وہ صوت حروف کے اوپر مشتمل ہوگی تو اس صوت کو کیا کہا جائے گا؟ لفظ کہا جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے جو حروف کے بغیر والی آوازیں ہیں، شور کی آواز ہو گئی، رونے کی آواز ہو گئی، ہنسنے کی آواز ہو گئی، یہ کہ انہیں لفظ نہیں کہا جاتا. لفظ کس آواز کو کہیں گے کہ جو حروف کے اوپر مشتمل ہو. اب یہاں پہ جو حروف کہا گیا ہے اس حروف سے کیا مراد ہے؟ حروف تہجی مراد ہے، کہ جیسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حروف مبانی کہتے ہیں. اچھا، یہ جو حروف مبانی ہیں یعنی الف اٹھائیں، با اٹھائیں، تا اٹھائیں، یہ سارے کیا حرف ہیں. تو یہ جو حرف ہیں یہ اسم فعل اور حرف والا وہ والا حرف نہیں ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ کلمہ کی 3 قسمیں اسم فعل اور حرف، تو اس میں جو حرف آیا ہے وہ حروف تہجی والا حرف نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف معانی کہتے ہیں. اور حروف تہجی والا حرف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مبانی کہتے ہیں. فرق کیا ہے کہ حروف مبانی کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا، الف کا کوئی معنی نہیں ہے، با کا کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ یہ جوڑنے کے لیے آتے ہیں، بنا کے لیے آتے ہیں. لیکن جو حروف معانی ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ معنی ہوتا ہے. اسی وجہ سے کچھ ناویوں نے یوں تعبیر کیا ہے کہ کلمہ کی 3 قسمیں اسم فعل اور حرف، اور اس کے بعد ایک اضافہ کیا ہے قید کا، وہ حرف لہو معنی، ٹھیک ہے، حرف و ذات و معنی، یوں کر کے لکھا ہے کہ کلمہ کی جو قسم حرف آ رہی ہے وہ کون سا حرف ہے؟ جو معنی رکھتا ہو، وہ والا حرف بنے گا. اگر آپ کہیں کہ حرف مطلقاً کہہ دیں
پھر کسی کو یہ شبہ حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ جو حرف ہے، ٹھیک ہے، حروف تہجی والا، وہ بھی تو لفظ ہے، ٹھیک ہے، جب وہ لفظ ہے تو ہو سکتا ہے ان کی یہ مراد ہو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کیا ہے، اس شبے سے تھوڑا سا بچنے کے لیے انہوں نے کیا کہہ دیا کہ حرف کیا مراد ہے ہماری حرف سے، حرف ذا معنی، حرف معنی والا مراد ہے۔ اچھا، پھر اگر ہم پوچھیں کہ لفظ اور حرف میں کیا فرق ہوگا، لفظ کسے کہتے ہیں جو حروف کے اوپر مشتمل ہو، تو لفظ کیا ہے، بعض حروف کے اوپر، ایک حرف کے اوپر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ فرض کریں ہم الف لیں تو الف کو ہم لفظ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ الف کیا ہے، ایک ایسی آواز ہے جو بعض حروف کے اوپر مشتمل ہے، اور اسی طریقے سے جو الف ہے چونکہ حروف تہجی میں سے ایسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، حرف بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی الف کو حرف کہیں یا لفظ کہیں ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لفظ کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا معنی ہو، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ الف بات آ جو حروف تہجی ہیں ان کو لفظ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے، جس کا معنی بھی ہو، تو ہم کیا جواب دیں گے، نہیں، ضروری نہیں ہے کہ لفظ کا معنی ہو، کیونکہ لفظ کی دو قسم کی جاتی ہیں، لفظ محمل اور لفظ مستعمل۔ مستعمل کو منطق خط النداء میں کیا کہا جاتا ہے، لفظ موضوع۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لفظ موضوع نہیں ہے، محمل ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اور لفظ کے لیے کیا شرط ہے کہ ایک نہ ایک حرف اس کے اندر ہونا چاہیے، ایک حرف تو آپ کے پاس ہے، لہذا لفظ اور حرف کیا ہیں، بالکل ایک ہی ہیں، ترادف سے کہیں گے، ان دونوں کا معنی کیا ہے، ایک ہی جیسے، ٹھیک ہے۔ ترادف شاید نہیں کہیں گے، یعنی معنی الگ ہوگا لیکن تساوی کی نسبت ہوگی، یعنی ہر حرف لفظ ہے اور ہر لفظ کیا ہے، حرف ہے، ٹھیک ہے، اس میں جدائی ممکن نہیں ہے۔ یعنی آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک ایسا حرف لیں جو لفظ نہ ہو، جب بھی آپ حرف لیں گے اس کا تلفظ کریں گے تو کیا ہو جائے گا، لفظ ہو جائے گا۔ ہاں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ حرف جو لکھے ہوئے ہیں انہیں حرف نہیں کہا جائے گا، یہ پھر اس میں کوئی فرق نہیں کرتا، لکھا ہوا ہو یا کوئی بول رہا ہو، سن رہا ہو، سب کو لفظ کہا جاتا ہے۔ خوب، تو یہاں تک کیا خلاصہ ہوا کہ لفظ اور حرف کیا ایک ہی چیز ہے، اور حرف کی ہمارے پاس کیا ہیں، دو قسمیں، حروف مبانی اور حروف معانی۔ اب آ جائیں منطق والے اور جو نحو والے ہیں، ان کے لیے بھی یہ جو اصطلاحیں ہیں آپس میں کیا ہو گئی، مکس ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ منطق والے کے نزدیک بھی لفظ سے مفرد اور مرکب ہے، اسی طریقے سے نحو والوں کے نزدیک بھی کیا ہے، مفرد اور مرکب ہے۔ اور ان اصطلاحات کو ہم کیا کہتے ہیں، جس طرح ہم نے پڑھا تھا شروع میں پہلی قسم میں، کہ خاص علوم کے لوگ جب الفاظ کو اپنے معنی میں استعمال کرتے ہیں تو ان الفاظ کو الفاظ منقول کہا جاتا ہے، لفظ منقول۔ یہ کس کی قسم تھی، لفظ واحد کی قسم تھی، مشترک منقول۔ منقول کی پھر ہم نے قسم کی تھی کہ منقول منطقی ہوگا، منقول نحوی ہوگا۔ اب یہاں پہ وہی بحث آ گئی ہے کہ لفظ جو مفرد ہے منقول منطقی میں کیا معنی رکھتا ہے اور منقول نحوی میں کیا معنی رکھتا ہے۔ منقول نحوی میں کیا معنی رکھتا ہے، جو قطر النداء نے تعریف کی اس کے اوپر لوگوں نے اشکال کیا، انہوں نے کیا تعریف کی، یہی منطق والی تعریف کر دی، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا کہ ما لا يدل جزءه على جزء المعنى، یہ انہوں نے تعریف کر دی، تو انہوں نے کہا یہ تو منطقیوں والی تعریف آپ نے کر دی ہے، تو یہ تعریف تو نہیں کرنی چاہیے، تعریف کیا کرنی چاہیے تھی کہ جس کا اعراب ایک ہو، ٹھیک ہے، دو تین اس کے اعراب نہ ہو سکتے ہوں، جس کا اعراب ایک ہی پایا جاتا ہو اندر تو اسے آپ کیا کہیں گے، مفرد کہنا چاہیے، اور جس کا اعراب زیادہ ہو اسے کیا کہیں گے، مرکب کہنا چاہیے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ مصنف بھی جا کے آخر پہ بیان کریں گے کہ ہمارے اور ہماری اصطلاح میں اور منطقیوں کی اصطلاح میں فرق ہے۔ لفظ مفرد ہمارے نزدیک یہ اصطلاح ہے کہ ما لا يدل جزء على جزء المعنى، لیکن منطق میں یہ اصطلاح مراد نہیں لی جاتی۔ اسی طریقے سے مرکب ان کے نزدیک کیا اصطلاح ہوگی، ما يدل جزءه على جزء المعنى، یہ ان کے نزدیک اصطلاح ہو جائے گی، لیکن مرکب جو ان کے نزدیک اصطلاح ہوگی وہ اور ہوگی، ٹھیک ہے، مرکب میں برابر ہوں گے، مرکب بھی ان کی یہ تعریف ہوگی، کیونکہ جب اعراب زیادہ ہوگا تو نہیں، مرکب کی یہ تعریف نہیں ہوگی، کیونکہ لفظ جو قے ہے فعل امر، یہ منطق نحو کے اندر کیا ہے، مرکب ہے، یہ مفرد نہیں ہے، کیونکہ لفظ قے کی ترکیب کیا ہے، فعل اور فاعل، لفظ کے فعل ہے اور انت اس کے اندر پوشیدہ کیا فاعل ہے، وہ تو جملہ مرکب ہے پورا، لہٰذا نحو میں مرکب کی یہ تعریف بھی نہیں ہے جو قطر النداء نے لکھی ہے۔ مرکب کیا مطلب، جس کے اعراب زیادہ ہوں، جس طرح مصنف کے آخر پہ اس چیز کو کلیئر کریں گے۔ خوب، تب عبارت میں آ جاتے ہیں پھر مزید چیزیں۔ ینقسم لفظ مطلقاً، لفظ تقسیم ہوتا ہے، اب کون سا لفظ تقسیم ہوتا ہے، لفظ محمل یا لفظ موضوع، ٹھیک ہے، لفظ موضوع کی کیونکہ بات ہو رہی ہے، لفظ موضوع کی کیوں بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہماری گفتگو کس میں ہے، دلالت لفظیہ میں ہے، اور دلالت لفظیہ کس کی قسم ہے، دلالت وضعیہ کی قسم ہے،
یعنی دلالت وضعیہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اور اس کی دو قسمیں بنائی تھی، یا لفظ ہوگا یا غیر لفظ ہوگا۔ جب بحث ہی ساری کی ساری ہماری دلالت وضعیہ میں چل رہی ہے تو یہاں پہ پھر ہم کیا کہیں گے، لفظ سے کیا مراد ہے، لفظ سے موضوع مراد ہے، لفظ سے محمل ہماری مراد نہیں ہے۔ یعنی ینقسم لفظ الموضوع، یعنی وہ لفظ کے جس کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو وہ تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف۔ اور یہ جو لفظ کی تقسیم ہے یہ مطلقاً ہے۔ مطلقاً کیا مطلب کہ غیر و معتبر فیہ، کہ اس لفظ کے اندر یہ اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ ان یکون واحداً، کہ وہ ایک ہو یا متعدد ہو۔ یعنی ممکن ہے کہ یہاں پہ جو لفظ ہے وہ پہلی قسم کے مطابق مشترک ہو یا منقول ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پہ ممکن ہے کوئی لفظ کیا ہو، ترادف میں سے ہو یا تباین میں سے ہو، تو وہ یعنی یہ دونوں قسموں میں سے کوئی ایک ہی قسم بننی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں اس میں مشکل نہیں ہے، یا وہ پہلے میں چلا جائے گا تقسیم اول یا تقسیم ثانی میں۔ تو ہم ایک اور جہت کو دیکھیں گے، ایک اور جہت کے اعتبار سے ہم کیا کریں گے، تقسیم کریں گے الی قسمین، یعنی دو قسمیں ہیں اس کی، المفرد ویقصد المنطقیون بہ۔ منطقی لوگ لفظ مفرد سے یہ قصد کرتے ہیں، یہ معنی مراد لیتے ہیں کہ اولا پہلی چیز کیا مراد لیتے ہیں، اللفظ الذی لا جزء لہ، ایک ایسا لفظ کہ جس کا کوئی جز ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی جز اس کا ہو ہی نہ، بنا ہی نہ سکتے ہو آپ، کیونکہ وہ ایک حرف کے اوپر مشتمل ہے۔ مثل البا من قول کا کتبت بالقلم، جیسے کہ البا ہے، ٹھیک ہے، لفظ با۔ اچھا، لفظ با کہنے کے بعد دوبارہ یہ کیوں کہا کہ من قول کا کتبت بالقلم؟ سیدھا کہہ دیتے جس طریقے سے لفظ با ہے اس کے مزید جز نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے، تو یہ دوبارہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑے کہ من قول کا کتبت بالقلم؟ کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کتبت بالقلم تو اس کے اندر والی جو با ہے وہ کیا ہے، لفظ مفرد ہے منطقیوں کے نزدیک۔ تو فقط با کہہ دیتے تو کیا بات ٹھیک ہوتی؟ نہیں، بات ٹھیک نہ ہوتی۔ کیوں ٹھیک نہ ہوتی؟ کیونکہ ہم نے بتایا کہ لفظ با کس میں چلا جائے گا، حروف مبانی میں چلا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے کہ با ہے، تو کوئی بندہ کیا سمجھتا کہ با کس میں سے، حروف مبانی میں سے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ حروف مبانی کا تو کوئی اپنا مطلب اور معنی ہوتے ہی نہیں ہے۔ اور اب بھی آپ جو تقسیم کر رہے ہیں وہ لفظ موضوع کی کر رہے ہیں، اور لفظ موضوع کیسے کہتے ہیں، جسے کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، تو جب حروف تہجیب کو تو کسی معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، تو لہٰذا اسی وجہ سے کہا ہے کہ یہاں پہ جو با ہے وہ حروف تہجیب والی با مراد نہیں ہے، بلکہ من قول کا کتبت بالقلم، یعنی کتبت بالقلم، یہ جو بات من کے بعد جو من قول کا کتبت بالقلم، یہ ساری بات اس وجہ سے کی تاکہ یہ اشتباہ نہ ہو کہ جو لفظ با ہے یہ حروف تہجیب والا ہے، حروف مبانی والا ہے، بلکہ لفظ با کون سا ہے، یہ حروف جارہ والا ہے۔ اچھا، وقع، قے کیا ہے، فعل من وقع یقی، ٹھیک ہے، اسی طرح لفظ کے کہا کہ یہ کے سے ہماری کیا مراد ہے، فعل امر مراد ہے، وقع اور یقی سے، لفظ قاف فقط مراد نہیں ہے، لفظ قاف تو حروف مبانی میں سے ہے۔ تو لفظ قے جو ہے وہ یہ کیا ہے، ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا معنی بھی ہے کہ تم بچو، ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی ہے، فعل امر ہے کہ تم بچ جاؤ، وقع یقی۔ اچھا، یہ ہو گیا پہلا۔ مفرد سے کیا مراد منطقی پہلا لیتے ہیں کہ ایک ایسا لفظ کہ جس کی جز ہو ہی نہ سکتے ہوں۔ کیوں نہیں جز ہو سکتے؟ کیونکہ وہ ایک ہی حرف کے اوپر مشتمل ہے۔ ایک حرف سے کیا مراد ہے، حروف مبانی مراد ہے، حروف مبانی مراد نہیں ہے، حروف معانی مراد ہیں، یعنی وہ ایک حرف معنی کے اوپر مشتمل ہے، ایک ایسے حرف کے اوپر مشتمل ہے کہ جس حرف کا اپنا معنی ہے۔ ایک یہ ہو گیا مفرد میں داخل۔ دوسرا اللفظ الذی لہ جزء، کہ وہ لفظ کے جس کے جز تو بن سکتے ہوں، ٹھیک ہے، اس کا جز ہو، الا ان جزء اللفظ سے، لیکن جو لفظ کا جز آپ بنا رہے ہیں، لا یدل علی جزء المعنی، وہ معنی کے جز کے اوپر دلالت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں تک تعریف پوری ہوگی، کہتے نہیں آگے ایک اور جملہ کہنا پڑے گا، ہینا ہوا جزء لہ، ہینا جب، ہینا ہوا جب وہ لفظ جز ہو، لہو اسی معنی کا، نہیں اسی لفظ کا، ہینا ہوا اللفظ الذی لہ جزء الا ان جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى حين هو جزء لللفظ، کہ جب وہ جو جز آپ نے بنایا ہے، جب اس جز کو اسی لفظ کے جز کے طور پہ دیکھیں گے تو وہ معنی کے جز کے اوپر دلالت نہیں کرے گا۔ یعنی یہ اتنی بات لمبی کیوں کر رہے ہیں کہ جب آپ اس جز کو لفظ کے جز کے طور پر دیکھیں گے، تو کہتے ہیں اس میں بہت بڑا فلسفہ ہے کہ ایک بندے کا نام اگر عبداللہ رکھا ہوا ہے، بندے کا نام عبداللہ ہے، تو عبداللہ دو طرح کا ہے، یعنی ایک دفعہ عبداللہ کسی کا نام نہیں رکھا ہوا، اگر نام نہیں رکھا ہوا تو یہ کسی کی آپ صفت بیان کر سکتے ہیں،
کہ وہ بندہ جو ہے کیا نام جو زید ہے وہ اللہ کا کیا ہے عبد ہے، ٹھیک ہے، کہ صفت کے طور پہ. تو عبداللہ ایک دفعہ صفت کے طور پہ ہے اور دوسرا کیا ہے علم کے طور پہ. اگر آپ عبداللہ کو علم کے طور پہ دیکھیں گے تو پھر اس کا آپ جز دو بنا بھی لیں عبد اور اللہ، تو اس کی الگ معنی جو جس معنی کے لیے آپ نے اسے وضع کیا تھا، وہ جو ایک بندے کے نام آپ نے عبداللہ رکھا تھا، تو اس معنی کے جز نہیں ہوں گے. وہ کب معنی کے جز نہیں ہوں گے کہ اگر آپ کہیں گے کہ لفظ اللہ جو ہے وہ اسی لفظ کے جز کے طور پر میں دیکھوں، ٹھیک ہے، اسی لفظ کے جب جز کے طور پر میں دیکھوں گا تو پھر کیا معنی کے جز نہیں ہو سکیں گے. لیکن اگر میں لفظ اللہ کو اس معنی کے اس لفظ کے جز کے طور پر نہ دیکھوں، ایک الگ طور پہ دیکھوں، تو پھر کیا اس کا الگ معنی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا کہہ رہے ہیں کہ وہ معنی کے جز کے اوپر دلالت نہیں کرے گا کب ہی نہ ہوا جز انہو، کہ جب تک وہ کیا ہے اس لفظ کا جز ہے. لیکن اگر آپ اسے کاٹ کے الگ بنا لیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا اس کا الگ معنی ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی. اچھا، ہینا جز او ذالک لفظ جز اون لہو لذالک لفظ، یعنی جب یہ جو جز لفظ ہے یہ کیا ہو اسی لفظ کا جز شمار ہو رہا ہو، تو پھر وہ جو جز ہے وہ کسی معنی کے جز کے اوپر دلالت نہیں کرے گا. لیکن اگر جز شمار نہ ہو رہا ہو، الگ کر دیا گیا ہو اور آپ کی مراد وہ علم بھی نہ ہو، تو پھر کیا ہے وہ دلالت کرے گا. محمد علی اور قرع اور عبداللہ اور عبد الحسین، یہاں پہ کیا ہے محمد علی اور قرع، یہ کیا ہیں بہت ساری مثالیں دی ہیں اور اس کا ایک فلسفہ ہے. محمد مثال میں کیا ہے اگر آپ جز کر دیں میم ہا میم دال، تو یہ جو جز ہے یہ کسی معنی کے اوپر دلالت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. لفظ علی کسی طریقے سے جز کر دیں، لفظ قرع کے کر دیں. اچھا، لفظ عبداللہ کے کر دیں اگر جز، ٹھیک ہے، اس کے دو جزء بنا لیں عبد اور اللہ. اسی طریقے سے عبد الحسین کے بنا لیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے کس میں جائیں گے؟ مفرد میں جائیں گے. جبکہ منطق میں اگر نحو میں آ جائیں تو نحو کے اندر کیا ہو جائے گا؟ قرع، ٹھیک ہے، یہ کس میں جائے گا؟ مرکب میں جائے گا. عبداللہ بھی کس میں جائے گا؟ مرکب میں جائے گا. اور عبد الحسین بھی مرکب میں جائے گا. اچھا، وہذان اخیران، یہ جو آخری دو ہیں عبداللہ اور عبد الحسین، اذا کان اسمین لشخصین، جب آپ یہ دونوں اسم رکھیں کسی بندے کے لیے تو پھر یہ کیا ہوں گے؟ مفرد بنیں گے، ٹھیک ہے. اگر آپ اسم نہیں رکھتے، ویسے ایک نعت کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، تو پھر یہ کس میں جائیں گے؟ مرکب میں جائیں گے. لہذا آخری دو کے ساتھ کیا ایک قید ہے کہ عبداللہ اور عبد الحسین یہ تب مفرد میں داخل ہوں گے کہ اذا کان اسمین لشخصین، کہ جب یہ دو بندوں کے آپ نام رکھتے ہیں. فانت لا تقصد بجوز لفظ عبد و اللہ والحسین، یہ جو آپ جز بنا رہے ہیں عبداللہ کے عبد اور اللہ، تو آپ عبد کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اور حسین کے ساتھ لا تقصد بجوز لفظ، یہ جو لفظ کے جز بن رہے ہیں اس کے ساتھ آپ قصد نہیں کرتے. معنی مثلا کسی بھی معنی کا آپ قصد نہیں کرتے. کسی بھی معنی کا آپ قصد کب نہیں کرتے؟ حینما تجعلوا مجموع الجزئین، کہ جب آپ دونوں جزوں کے مجموع کو قرار دیتے ہیں. دالن علی ذات شخص، کسی بندے کی ذات کے لیے دال قرار دیتے ہیں، یعنی کسی بندے کی ذات کے لیے اسم قرار دیتے ہیں. جب آپ دونوں مجموعوں کو، لفظ عبد اور اللہ دونوں جو مجموع ہیں، اس مجموعے کو آپ کیا قرار دیتے ہیں؟ کسی شخص کے لیے اسم قرار دیتے ہیں. تو اس صورت میں اس لفظ عبد کسی معنی کے اوپر دلالت نہیں کرے گا، بلکہ عبداللہ کہیں گے تو یہ اس کی ذات پہ دلالت کرے گا. تو اگر نہ جو عبد ہے وہ کسی معنی پہ دلالت نہیں کرے گا. وما مثل هذا الجزء الا كحرف میم، اور یہاں پہ جو لفظ عبد ہے یہ بالکل حرف میم کی طرح ہے. میں محمد کے جس طریقے سے حرف میم کسی معنی کے اوپر دلالت نہیں کرتی اور آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ حروف مبانی میں سے ہے. اسی طریقے سے جو لفظ عبد ہے یہ بھی کسی چیز کے اوپر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ عبد اور اللہ کو دو لفظوں کو اپنے جوڑ کے کس کا نام رکھ دیا؟ ایک بندے کا نام رکھ دیا. تو اگر آپ آدھا کریں گے تو وہ کسی کا نام نہیں ہے. وحرف قا من قرا، اور اسی طریقے سے یہ جو عبد ہے یا اللہ ہے حسین، یہ جس طریقے سے محمد کی میم ہے اور حرف قا ہے قرا کا حرف قا لے لیں اور محمد کی میم لے لیں، جس طریقے سے وہ کسی معنی کے اوپر دلالت نہیں کرتے، اسی طریقے سے یہ بھی کیا ہے؟ عبد اور اللہ وغیرہ بھی نہیں کرتے ہیں. نام فی موضع آخر تقول، لیکن کسی اور جگہ پہ آپ یہ کہتے ہیں نام فی موضع آخر قد تقول، کسی اور مقام پہ آپ بعض قد کہتے ہیں کہ عبداللہ کسی اور جگہ پہ کہتے ہیں. وَتَعْنِي بِعَبْدٍ، اور آپ عبد سے کیا معنی مراد لیتے ہیں؟ معنی ہو، آپ وہی معنی مراد لیتے ہیں عبد کا کہ المضاف الی اللہ تعالیٰ، کے جو اللہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے. یعنی جیسا کہ آپ تشہد میں کیا کہتے ہیں؟ محمد عبداللہ ورسولہ.
اچھا، اب یہاں پہ لفظ عبداللہ ہے پورے جملے کے اندر، عبداللہ لفظ کے محل شاہد ہے. اب یہاں پہ عبداللہ کو آپ نے کسی بندے کا نام نہیں رکھا، بلکہ عبداللہ کو کیا ہے آپ بطور نعت کے استعمال کر رہے ہیں. تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا، وہین اذن یکون نعتا لا اسما. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے نعت آپ کہیں گے، آپ اسے علم نہیں کہیں گے، اسم نہیں کہیں گے. اسم سے کیا مراد ہے، یعنی علم، کسی بندے کا نام. وگرنہ کیا ہے اسم تو ہے ہی صحیح نا، عبداللہ کیا ہے فعل تو نہیں ہے نا، اسم ہے. تو لا اسم سے کیا مراد ہے، یعنی کسی بندے کا نام جسے ہم کیا کہتے ہیں، علم کہتے ہیں. یکون نعتن، یہ کیا بن جائے گا، نعت اور صفت بن جائے گا. لا اسمن، کسی بندے کا نام نہیں بنے گا. وہ مرکبن لا مفردن، اور پھر یہ کیا بن جائے گا، مرکب بن جائے گا. لا مفردن، پھر یہ مفرد نہیں بنے گا. اما لو قلتا محمد ابن عبداللہ، ٹھیک ہے، محمد ابن عبداللہ. لیکن اگر آپ کہتے ہیں محمد ابن عبداللہ، تو یہاں پر اس جملے میں جو عبداللہ ہے، چونکہ یہ محمد کا والد ہے، تو یہاں پہ پھر عبداللہ کیا ہو جائے گا، مفرد ہو جائے گا. محمد فعبداللہ مفرد وہو اسم ابی محمد، چونکہ وہ کیا ہے، محمد کے والد کا نام ہے. تو لہذا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر عبداللہ اور عبد الحسین، یہ جو آخر میں دو مثالیں دی ہیں، یہ مفرد میں بھی جا سکتی ہیں اور مرکب میں بھی جا سکتی ہیں. اس میں پھر مین نقطہ کیا ہوگا، بولنے والے کا قصد دیکھا جائے گا، ارادہ دیکھا جائے گا، نیت دیکھی جائے گی کہ جب وہ عبداللہ بول رہا ہے تو کیا وہ اس سے بطور کسی بندے کے نام کے بول رہا ہے، یا کسی بندے کی صفت اور خصوصیت اور تعریف بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ارادے کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. اگر اس کا قصد کیا ہو کہ کسی کے نام کے طور پہ اس نے رکھا ہوا ہے کسی کا نام، تو پھر یہ مفرد ہو جائے گا. اور اگر اس کا قصد یہ نہ ہو بلکہ یہ اپنے نعت کے معنی کے اوپر باقی ہو، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، مرکب ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ مفرد اور مرکب کی پہچان میں کہنے والے کے ارادے اور قصد کو دخل ہے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ متخالفان اور متماثلان میں جو بندہ کہہ رہا ہے اس کے اندر، اور جو بندہ سمجھ رہا ہے اس کا کیا دخل ہے. اگر وہ اس کو حد اشتراک کے طور پہ دیکھتا ہے کہ دونوں ایک چیزیں ہیں، پھر وہ تماثل بن جاتا ہے. اگر الگ الگ طور پہ دیکھ رہا ہے تو پھر تخالف بن جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ایسے ہے کہ اگر وہ عبداللہ کو اس نیت سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کسی بندے کا نام ہے، جس طرح انہوں نے کہا یہ کیا ہے، محمد کے والد کا نام ہے، تو پھر یہ مفرد بن جائے گا. اور اگر وہ اس نظر سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، کسی کا نام نہیں ہے بلکہ ایک صفت کے طور پہ کسی کو بیان کرنے کے لیے ہے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، مرکب ہو جائے گا. تو یہاں تک کیا ہے، لفظ مفرد کی تعریف تقریباً انہوں نے کیا ہے واضح کی ہے کہ لفظ مفرد جب تک اس لفظ کا جز رہتا ہے تو جز کی صورت میں وہ معنی کے جز کے اوپر دلالت نہیں کرتا. اما نحویون، جہاں تک نحویوں کا تعلق ہے، یہ تو کیا تھی، اصطلاح منطقیوں کی تھی، کیونکہ مفرد اور مرکب جس طریقے سے منقول منطقی ہیں اسی طریقے سے منقول نحوی بھی ہیں. اما نحویون فعندهم مثل عبداللہ اذا کان اسما لشخص مرکب لا مفرد. ٹھیک ہے، نہیں بلکہ عبارت یوں پڑھی، واما النحویون فعندهم مثل عبداللہ. تو نحویوں کے نزدیک جو عبداللہ کی طرح کے جو نام ہیں، عبداللہ اور عبد الحسین، یہ اتنے اس طرح کے نام ہوں گے جو مضاف الیہ ہوتے ہیں. اذا کان اسما لشخص، باوجود اس کے کہ یہ علم ہو کسی بندے کا. ٹھیک ہے، یعنی منطق کو کہیں کہ عبداللہ ایک بندے کے میں نے نام رکھا ہوا ہے، تو اب آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ مفرد ہے یا مرکب ہے، تو وہ کیا کہے گا، مرکب لا مفرد. اما النحویون فعندهم مثل عبداللہ، نحویوں کے نزدیک جو عبداللہ کی طرح کے نام ہیں، اذا کان اسمن، کہ جب یہ اسم واقع ہوں تو لشخص، کسی بندے کے لیے اسم واقع ہوں تو یہ کیا ہوتے ہیں، فعندهم مرکب، یہ ان کے نزدیک مرکب شمار ہوتے ہیں، مفرد شمار نہیں ہوتے. جبکہ اگر آپ منطقی سے پوچھیں گے تو وہ کیا کہے گا، اچھا آپ نے نام رکھا ہے تو پھر وہ کیا کہے گا، اسے مفرد کہے گا. اچھا پھر منطقی سے مفرد کیوں نہیں کہتا، منطقی مرکب کیوں کہتے ہیں، لأن الجہۃ المعتبرۃ لهم فی هذه التسمیہ، کیونکہ جو اس اصطلاح میں اور اس نام رکھنے میں جو معتبر جہت ہے ان کے نزدیک، جس جہت کو وہ دیکھ رہے ہیں، جس جہت کو وہ اعتبار کر رہے ہیں، المعتبرۃ لهم، یعنی جس جہت کو وہ اعتبار کر رہے ہیں، جس جہت کا وہ لحاظ کر رہے ہیں اس نام میں، تختلف الجہت، وہ اس جہت سے مختلف ہے کہ المعتبرۃ عند المناطقہ، کہ جس جہت کو اور جس روش کو کیا ہے مناطقہ لحاظ کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، دونوں کے کیا لحاظ کرنے کا الگ الگ طریقہ ہے. وجہ کیا ہے کہ اذ النحوی ینظر، نحوی کس بات کو سوچتا ہے اور کس بات کی طرف دیکھتا ہے، نحوی دیکھتا ہے اعراب اور بنا کی طرف. اور نحو کی تعریف بھی کیا ہے کہ کسی کلمہ کی حالت کو معلوم کرنا، من حیث الاعراب والبنا.
تو وہ نحوی کا سارے کا سارا مقصد کیا ہے؟ اعراب اور بنا کو دیکھنا. تو فما کان له اعراب او بناء واحد، جس کا ایک ہی اعراب ہو یا ایک ہی بنا ہو تو وہ مفرد ہو جائے گا. والا اگر اس کے کیا ہوں اعراب اور بنا زیادہ ہوں، دو اعراب ہوں، ٹھیک ہے، ایک مضاف والا ایک مضاف الیہ والا، اگر اس کے دو اعراب ہوئے تو وہ کیا بن جائے گا؟ پھر مرکب ہو جائے گا. جیسا کہ عبداللہ علمن ہے، ٹھیک ہے، تو عبداللہ کون سا عبداللہ؟ علمن، جسے آپ بطور علم کے لیں. اگر بطور علم کے لیں گے تو پھر نحوی اور منطقی میں کیا آئے گا؟ اختلاف پیدا ہوگا. فإن عبد له اعراب، یہاں پہ عبد کا الگ اعراب ہے. کون سا اعراب ہے؟ کہ عبد یہاں پہ مضاف ہو رہا ہے. اور اللہ کا الگ اعراب ہے کیونکہ اللہ کے حالت جرمی ہے اور اس کا اعراب کیا ہے؟ یہاں پہ مضاف الیہ ہونا مجرور ہے واضح طور پہ. لیکن اما المنطقی فإنما ينظر المعنى فقط، منطقی کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے معنی کو دیکھ رہے ہیں. منطقی کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ علم کے طور پہ ہے. اب اگر آپ اس کی جز کر بھی لیں تو چونکہ بندے کے جز نہیں ہوتے، جس ذات پوری ذات کے لیے رکھا گیا، ایک جز کے لیے تو رکھا نہیں گیا نام. تو جب ایک نام پوری ذات کے لیے رکھا گیا تو آپ اگر اس کے لفظ کے جز کر دیں تو اس ذات کے کیا جز نہیں ہوں گے، کیونکہ کسی جز کے لیے اس نے جز کا نام رکھے نہیں ہے شروع سے. تو بس اذن المفرد عند المنطقی، پس منطقی نزدیک مفرد کیا ہوگا؟ اللفظ، وہ لفظ ہوگا کہ الذی لیس له جز، کہ جس کا کوئی ایسا جز نہ ہو کہ یدل علی جزء معنی ہو، کہ جو اس لفظ کے معنی کے جز کے اوپر دلالت کرے. ہی نہ ہوا جزن، کہ جب تک وہ لفظ وہ جو جز ہے وہ کیا ہے؟ جز شمار ہو رہا ہے. جب تک وہ جز شمار ہو رہا ہے وہ معنی کے جز کے اوپر دلالت نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ اس جز کو الگ کر کے ایک الگ طور پہ دیکھتے ہیں، ایک اس کی منفرد حیثیت دیکھتے ہیں، جز کے طور پہ اسے نہیں دیکھتے، تو پھر وہ معنی کے جز کے اوپر دلالت کرے گا. خوب، المرکب پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا، بلکہ پھر اسے کل پڑھتے ہیں ساتھ ملا کے لے آئیں. ایک حاشیہ ہے نیچے لگے ہوا آپ کے پاس؟ ہاں چلیں اس کو پھر کر لے کر آتے ہیں. یدلو کی کیا ہے اندر؟ یدلو کے اوپر حاشیہ ہے نا، یدلو کے اوپر. یہاں پہ دلالت کی تھوڑی سی بحث ہے کہ دلالت سے یہاں پہ کیا مراد ہے. اللہم صلی علی محمد.